أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ نے کسی پانی پر ارادہ فرمایا تو اسے مرد کا روپ دے دیا، کسی پانی پہ ارادہ فرمایا اسے عورت کا روپ دے دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي ولقد خلقنا الانسان من نطفة. تو ایک پانی اللہ کے امر کے ساتھ لڑکے کا روپ دھارتا گیا، دوسرا پانی اللہ کے امر کے ساتھ عورت لڑکی کا روپ دھارتا گیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو تمہیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے، تمہیں تصویر دیتا ہے جیسی چاہتا ہے. نہ یہ ماں کے بس میں ہے نہ یہ باپ کے بس میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہوں میں بچیاں دے دوں. یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں میں بیٹے دے دوں. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہوں دونوں دے دوں. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں بانجھ کر دوں. تو یہ تخلیق میرے اللہ کی ہے، اس نے پیدا کیا ہے. ہمارے آنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، اس نے پیدا کر دیا. آنے میں کوئی پوچھا نہیں ہم سے. جب دنیا میں آئے ہیں تو یہ اچھی لگی ہے، رہنے کو جی چاہتا ہے. مرنے کا ارادہ کوئی نہیں، نہ کسی بوڑھے کا نہ کسی جوان کا. بہت کم لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ورنہ 80 سال کے بھی کہتے ہیں یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لب 80 سالوں کی بادشاہی لب دے ودے ہوں. تو یہ انسانی کمزوری ہے، تو وہ مرنا نہیں چاہتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت پیچھا کر رہی، اور ہم کہتے ہیں میں تو مرتے مرتے بچا. محاورہ سننے میں آتا رہتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں تو مرتے مرتے بچا، ہاں، اور بچتے بچتے مر جائے گا. بچتے بچتے مر ہی تو جائے. میں تو بھائی مرتے مرتے بچا. اللہ کے بندے بندی بچتے بچتے مر جاؤ گی کب تلک. یہ شمع بجھنے کے لیے جلتی ہیں، سورج ڈوبنے کے لیے نکلتا ہے، چاند گھٹنے کے لیے بڑھتا ہے، موجیں دم توڑنے کے لیے اٹھتی ہیں، پھول مرجانے کے لیے کھلتے ہیں. یہی اس دنیا کی ریت ہے. جوانی ڈھلنے کے لیے ابھرتی ہے. ایک ہی چہرہ ہے
شیشے کے سامنے گھنٹوں دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، اس سوٹ میں کیسی ہوں، اس کرتے میں کیسا ہوں، دائیں سے بائیں سے اوروں سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب تو مرد بھی عورتوں کی طرح بنتے سنورتے ہیں۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، کہیں سے بڑھاپے کا مکڑا آ جاتا ہے اور بڑھاپے کی مکڑی آ جاتی ہے اور وہ اپنی جھریوں کا تانا بانا بننا شروع کرتی ہے۔ لاکھوں طبیب عاجز، ہزاروں پلاسٹک سرجن عاجز اور ہزاروں دوائیاں عاجز، اور آخر جوانی بھی ہارتی ہے، حسن بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے اور بڑھاپے کا تانا بانا سارے چہرے کے اوپر ایسا جال بن دیتا ہے کہ وہی جو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتے تھکتی نہ تھی، آج اس کا دل نہیں کرتا کہ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ وہی جو اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا تھا کہ میرے بازو کیسے، میری چھاتی کیسی، میرے مسلز کیسے، آج وہی ایسا ڈھلکا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے، وقت پکار کے کہتا ہے کہ یہ تو ہی ہے۔ نظروں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا نہیں میں تو شاید نہیں ہوں، لیکن اللہ کا غیبی نظام کہتا ہے یہ تو ہی ہے، یہ تو ہی ہے۔ بھولو پہلوان کو اکھاڑے میں اچھلتے بھی دیکھا، اور پھر ایک دن وہ بھی دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اسے سہارے سے اٹھا رہے تھے اور سہارے سے بٹھا رہے تھے۔ رستم زمان کا تاج پہننے والا لندن میں اس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، اسے سہارے سے اٹھا رہے تھے، سہارے سے بٹھا رہے تھے۔ یہی اس بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے کہ یہاں ہر عبا، ہر فراز وہ نشیب کے لیے ہے، ہر بلندی پستی کے لیے ہے، ہر عروج زوال کے لیے ہے، ہر بہار خزاں کے لیے ہے، ہر جوانی بڑھاپے کے لیے ہے، ہر زندگی موت کے لیے ہے، ہر شہرت گمنامی کے لیے ہے، اور ہر مال فقر کے لیے ہے، اور ہر بقا فنا کے لیے ہے، اور ہر سنگ وہ ٹوٹ جانے بچھڑ جانے کے لیے ہے۔ یہاں صرف ایک اللہ ہے جس سے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک کے حسن کو بھی بقا ہے، ملک کو بھی بقا ہے، طاقت کو بھی بقا ہے، ذات کو بھی بقا ہے، قدرت کو بھی بقا ہے، جلال کو بھی بقا ہے، جمال کو بھی بقا ہے، خزانوں کو بھی بقا ہے، ہیبت کو بھی بقا ہے، اس کے لشکروں کو بھی بقا ہے، سلطنت کو بھی بقا ہے، رحمت کو بھی بقا ہے، عطا کو بھی بقا ہے، اس کی پکڑ کو بھی بقا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لا الہ الا ہو اللہ۔ وہ اللہ نہیں جس کا کوئی شریک ہو، وہ اللہ نہیں جس کی کوئی بیوی ہو، وہ اللہ نہیں جس کا کوئی بیٹا ہو، واتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ وہ اللہ نہیں جس کا کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو، ما کان معه من الہ۔ وہ اللہ نہیں ہے جس کی ٹکر کا کوئی اور خدا ہو، یا جس کے ساتھ کوئی مشیر کی اور وزیروں کی اور مشیروں کی کوئی جماعت ہو۔ مدبر بلا مشیر وقاہن وقاہر بلا معین ومدبر بلا خطا۔ وہ اللہ ہے جو تدبیر کرتا ہے، خطا نہیں کھاتا، جو نظام چلاتا ہے، مشورہ نہیں کرتا، جو دن رات کو گردش میں لاتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں، کہیں وہ تھکتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، وہ سلاتا ہے اور خود سونے سے پاک ہے، وہ مارتا ہے اور خود مرنے سے پاک ہے۔ وہ اپنی ذات میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے،
اتنا قابل تعریف ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کائنات کا ذرہ ذرہ اور درختوں کا پتا پتا، بارش کا قطرہ قطرہ، سمندر کی موج موج، دریا کی طغیانی طغیانی، پہاڑوں کا پتھر پتھر، صحرا کی ریت کا ذرہ ذرہ، کائنات کا دو پایا چوپایا، رینگنے والا اڑنے والا، جاندار بے جان، متحرک ساکت، آسمانی زمینی، شرقی غربی، شمالی جنوبی، ہوائی خلائی فضائی، جو کچھ ہے بحر و بر میں، میرا اللہ کہتا ہے سب میری تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پاک پتن والے نہ پڑھیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاک پتن کی عورتیں نہ پڑھیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاک پتن کے مرد میری تسبیح نہ پڑھیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ میں تسبیح چھوٹتی نہیں، یا تو اسے بڑے سے بڑا تسبیح والا تسبیح والی، آخر تو تسبیح رکھ کے سوتا ہے، آخر تو کھانا بھی کھاتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، لیکن یہ ساری کائنات تیرے رب کے تسبیح میں مشغول ہے کہ وہ عزت والا، وہ حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا مالک، بیدک الخیر، خزانوں رزق کا مالک، یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دو اس کا، کھول دو رزق، کوئی نہ بند کر سکے، ویقدر، اس کا بند کر دو کوئی نہ کھول سکے، اسے اٹھاؤ اسے کوئی گرا نہ سکے، اسے گرا دو اسے کوئی اٹھا نہ سکے، اسے دے دو اسے کوئی لے نہ سکے، اس سے لے لو اسے کوئی دے نہ سکے، اس کی محبت ڈال دو اس سے کوئی نفرت نہ کر سکے، اس کی محبت کھینچ لو وہ کروڑوں بھی خرچ کر کے لوگوں کے دل نہ خرید سکے۔ یہ اللہ ہے، اللہ بے نیاز احد سمد، جس کو بقا ہے، اکی ہر شے کو فنا ہے، یہاں موت کا راج ہے، یہاں اللہ کا امر چلتا ہے، آتے ہیں 2-4 دن رہتے ہیں، پھر جنازے اٹھ جاتے ہیں، پھر قبریں کھد جاتی ہیں، پھر ہڈیاں گل جاتی ہیں، پھر چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، پھر ہڈیاں بھی چورا چورا بن جاتی ہیں، پھر زمین گردش اور زمین کروٹ بدلتی ہے اور اندر کے چورے چورے اور ہڈیوں کے سارے برادے کو باہر پھینک دیتی ہے، باہر کا اندر کر دیتی ہے، پھر پاگل ہواؤں کے جھونکے وہ زور دکھاتے ہیں اور میری ہڈیوں کے برادے کو ہوا میں بکھیر کر مجھے اسی طرح گم کر دیتے ہیں جیسے ایک دور میرے اوپر تھا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تیرے اوپر اے مرد عورت ایک دن ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا اور آج بھی تو کچھ نہ رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں گئے سکندر و دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو قہر سو ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھیرے مارا، قضات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو جو کہا کرتے تھے ساڈے بنا کسی دی سردی نہیں، ساڈے بنا کسی دی نبدی نہیں، ساڈے موڈیاں تے سارے گھر دا بھار ہے، آج ان کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں اور ان کے گھر آباد ہیں، ان کے گھر آباد ہیں، جن کے وہ رسا کہتے تھے ساڈی تا رات پہ گئی، ساڈی تا رات پہ گئی، ساڈی تا کنڈ ترٹ گئی، آج ان کی کمر اسی طرح ہے
اسی گھر میں ڈھول کی دھمک ہے اور گھنگرو کی چھنک ہے اور مرنے والے کو سب بھول چکے ہیں۔ یہ فنا کا جہان ہے، یہاں اللہ کو بقا ہے۔ یہ زندگی خود شروع نہیں ہوتی، یہ موت خود نہیں آتی۔ تو جب میں آیا اپنی مرضی سے نہیں، جب میں جانے والا اپنی مرضی سے نہیں، یہ جو میرے بیچ کا زمانہ ہے میرے لیے ضروری ہے میں تلاش کروں کون ہے جس نے مجھے بھیجا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا، وہ مجھے موت کیوں دیتا ہے، وہ مجھے قبر میں کیوں اتارتا ہے، کیا قبر کے بعد زندگی ختم ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا طبقہ دنیا انسانیت کا مردوں عورتوں کا کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے مر گئے مٹی ہو گئے کہیں اٹھنا ختم ختم، جو موج کرنی ہے ادھر ہی کر لو ادھر ہی کر لو۔ قرآن ان کی ترجمانی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة۔ یہ تم کیا کہتے ہو؟ ہڈیاں راکھ بن گئی، مٹی بن گئی، کون اٹھا ہے؟ کوئی قبروں سے آیا اذا متنا وكنا عظاما وترابا أئنا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون۔ کوئی ہے جو ہمارے باپ دادا اٹھا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو ہمارے مردہ جسم اٹھا کے دکھا دے؟ تو اس کا جواب آیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم۔ سنو ایک دن جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں موت دی ہے وہی تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ آج ایک مرد مرتا ہے، آج ایک عورت مرتی ہے، اور ایک دن آئے گا سب پر موت آئے گی، موت۔ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں، دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہیں جن پر قیامت کا شور پھونکا جائے گا۔ ہے جانے والی رات کو پتہ نہیں ہوگا آج میں آخری ہوں، چڑھنے والے دن کو پتہ نہیں ہوگا آج میری آخری چمک ہے، تاروں بھری رات کو خیال نہ ہوگا آج تاروں کی آخری چلملاہٹ ہے، آج چاند کی آخری چاندنی ہے، آج سورج آخری بار چمکنے کے لیے نکلا ہے، اور کائنات کے کسی ایک ذرے کو بھی خبر نہ ہوگی کہ آج میری انتہا کا دن آ چکا ہے، دن آ رہا ہے، رات رخصت ہو رہی ہے، اگلی شام آنے کا وعدہ کر کے جا رہی ہے، اور پرندے اپنے گھونسلوں سے بیدار ہو رہے ہیں، مزدور اپنے بستروں سے اٹھ کے بازاروں منڈیوں کو بھاگ رہے ہیں، تاجر اپنی دکانوں کو بھاگ رہے ہیں، دکاندار اپنی دکانوں کو بھاگ رہے ہیں، ذمہ دار اپنے کھیتوں کو جا رہے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں کچھ جھاڑو دے رہی، کوئی مکھن نکال رہی ہے، کوئی روٹی کا پیڑا بنا کے توے پر ڈالنے جا رہی، کوئی روٹی بنا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں ڈالنے جا رہی ہے، کہیں بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہیں، کہیں دلہن کے لیے میک اپ کا سامان لایا جا رہا ہے، کہیں دلہا کو سہرے پہنائے جا رہے ہیں، کہیں دو فوجیں آپس میں دستوں برسرے پیکار ہونے کے لیے اور دستوں گریباں ہونے کے لیے تیار کھڑی ہیں، اور کہیں فتح کے طبل اور شادیانے بجنے والے ہیں، اور کہیں نئے گھر کی تعمیر کی دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج کا دن پاک پتن دیکھ رہا ہے، اگر یہ شہر ہوگا تو ایسا ہی دن دیکھے گا جیسے آج کا دن دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرے نبی نے اتنی تصویر کھینچی ہے کہ دکاندار پاک پتن ہی کہہ لو، بازار میں اس نے دکان کھولی ہے، گدی پر بیٹھا ہے، گاہک اندر آتا ہے، کہتے مجھے 10 گز کپڑا چاہیے، 10 گز تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ تھان اٹھاتا ہے اور یوں 1 ناپتا ہے، پھر 2 ناپتا ہے، پھر 3 ناپتا ہے، پھر 10 ناپ کر کینچی اٹھا کے کپڑے کے اوپر یوں رکھتا ہے، اور دکان گاہک جیب سے بٹوا نکالتا ہے اور بٹوا نکال کے پیسے گننا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اسے 600 روپیہ دینا ہے، وہ پیسے گن رہا ہے، یہ کینچی یہاں ڈال رہا ہے، یہاں یہ کینچی نے ابھی یوں کاٹا نہیں ہے، اور اس نے پیسوں کو گن کے ابھی اپنے ہاتھ میں تھاما نہیں ہے، اور ماں کے ہاتھ سے نکلا ہوا نوالا ابھی بچے کے منہ میں گیا نہیں ہے، اور عورت کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا گول ہوتے ہوتے ابھی برتن میں گیا نہیں ہے، اور زمیندار کے ہاتھ کی مٹھی کا بیج مٹھی
بازو ہوا میں تو اٹھا ہے لیکن بیج بکھرنے کے لیے ابھی گرا نہیں ہے، اور کسی اٹھا کر زمیندار پانی کا رخ بدلنے کے لیے کسی کو اوپر اٹھا رہا ہے اور وہ ناکا بدلنے کے لیے ابھی یوں کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دھماکہ، ایک خوفناک آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بڑی مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ لفظ طامۃ الکبریٰ، لفظ کے اندر ہی ایک ہیبت ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لفظ کے اندر ایک خوف ہے، ایک آواز، اور وہ نوالا جو آگے جا رہا تھا وہ یوں ہاتھ سے گر کر زمین پہ چلا جائے گا، وہ مکھن کا پیڑا برتن میں نہیں جائے گا، زمین پہ گرے گا، وہ ہاتھ کی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، زمین پہ جائے گی، وہ آگ جلتی ہوئی بجھے گی، سہرے بکھر جائیں گے، گجرے ٹوٹ جائیں گے، مراسیوں کو ڈھول جائیں گے، دکاندار کو دکان ڈھول جائے گی، کپڑا کاٹنے والے کی کینچی ادھر گرے گی، کپڑے تک نہیں پہنچے گی، اور گاہک کا پیسہ یوں ہوا میں بکھر جائے گا، دکاندار تک نہیں جائے گا، بادشاہوں کے تخت الٹ جائیں گے، مائیں بچے اچھال کے پھینک دیں گی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں اٹھا کے بچے پھینک دیں گے، وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، باپ ماں اولاد بھولیں گے، اولاد ماں اور باپ بھولیں گے، بیوی خامن بھولے گی، خامن بیوی بھولے گا، دکاندار دکان بھولے گا، بادشاہ حکومت بھولے گا، وزیر وزارت بھولے گا، شیر کو دھاڑ نہ بھولے گا، ہاتھی کو چنگاڑ بھولے گی، سانپ کو پھنکار بھولے گی، عقاب کو اڑان بھولے گی، بلبل کو نغمہ بھولے گا، کوئل کو کوک بھولے گی، پانی روانی بھول جائیں گے، بارش برسنا بھول جائے گی، سورج روشنیاں بھولے گا، چاند چاندنی بھولے گا، تارے جھلملانا بھولیں گے، اور کائنات ٹکرائے گی، اذا الشمس كورت، اب قرآن سنو، یہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، پھر اسی کو قرآن بول رہا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، یہ سب قیامت کو اللہ جو میں نے پہلے بتایا میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما سجين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما سقر۔ قرآن ایسا بولتا ہے کہ جیسے دھماکے ہو رہے ہوں اور دل دماغ کی دنیا پر ہتھوڑے برس رہے ہوں، آج زمین ٹوٹے گی، کائنات پتنگے پروانوں کی طرح بکھر جائے گی، کل فراش المبثوث، لوگ ایسے ہوا میں اڑیں گے جیسے پتنگے، جیسے پروانے، ہر ایک کو اپنا، لیکن آج نہ کوئی کسی کو بچانے والا ہے، نہ کوئی کسی پہ رونے والا ہے، نہ کوئی کسی کا حال پوچھنے والا ہے۔ آج ملک الموت بھی پسینے پسینے ہے، ساری دھرتی پر موت، ہمالیہ پہاڑ ینسفھا ربی نسفا، کیٹو پہاڑ کالعہن المنفوش، کالعہن المنفوش، جو سارے پہاڑوں کے سلسلے، یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ، یہ سارے پہاڑ ریت، سارے دریاؤں میں آگ، سارے سمندروں میں آگ،
سورج بے نور، چاند بے نور، تارے بے نور آپس میں ٹکرائے، اور پھر موت کا پیالہ آج فرشتوں کو بھی پینا پڑا، اور فرشتے بھی دھڑام دھڑام گرتے چلے جا رہے۔ پہلا آسمان صاف ہو گیا، پھر دوسرے آسمان پر موت کا حکم نافذ ہوا اور سارے فرشتے دھڑام، پھر تیسرے آسمان پر موت گئی، پھر چوتھے پر گئی، پھر پانچویں پر گئی، پھر چھٹے پر گئی، پھر ساتویں پر گئی، پھر عرش کے نیچے مقرر فرشتے گئے، پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے گئے، پھر رہ گیا اوپر اللہ اور نیچے 4 فرشتے۔ تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش کانپے گا، کہے گا سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے نوکر انت بچا لے، انت بچا لے، ایموت جبریل و میکائیل، تو میرا رب کہے گا اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ وہ جبریل مرا پڑا ہے، میکائیل مرا پڑا ہے، پھر رہ گیا اسرافیل و اسرائیل۔ میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ جو سور پھونک رہا تھا اس کے ہاتھ سے سور گرے گا، وہ ہوا میں اٹھے گا، جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے ایسے سور اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا، اور اسرافیل گرے گا۔ اب اوپر اللہ اور نیچے ملک الموت، تو میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ پتہ تو سارا ہے کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ اوپر تیری ذات ہے، نیچے تیرا غلام ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا مت مر جا، تو بھی میری مخلوق ہے اور مخلوق کے لیے موت ہے۔ ملک الموت ایک چیخ مارے گا، کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی، تو پہلے پھٹ گئی، کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی، ایسا دھماکہ ہوگا اس کی چیخ۔ سب کو موت دینے کے بعد یہ پڑے ہیں حسن پہ ناز کرنے والے، جوانی پہ اکڑنے والے، ملک مال سے دھوکہ کھانے والے، دنیا کے جاہ و جلال پہ ایمان کے سودے کرنے والے، آج ان کے لاشیں پڑے ہیں، انہیں نوچنے والے گدھ بھی کوئی نہیں کہ گدھ بھی مر گئے، انہیں پھاڑنے والے درندے بھی کوئی نہیں کہ درندے بھی مر گئے، انہیں دفنانے والا ہاتھ کوئی نہیں کہ سارے ہاتھ آج ٹوٹ گئے۔ موت نے سب کو مٹی بنا دیا، سب لاشیں پڑے ہیں زمین پر۔ اللہ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دبائے گا، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، آؤ میرا شریک میرے مقابلے میں دکھاؤ۔ تم مجھے چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے رہے، اللہ زندہ ہو، اللہ موجود ہو، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو میرا اللہ ہی اللہ ہو، جدھر دیکھو میرا اللہ ہی اللہ ہو۔ زور سے پکاروں تو سنیں، آہستہ پکاروں تو سنیں، دل کی دھڑکنوں سے پکاروں تو سنیں، سوتے سوتے آنکھ کھلے پکاروں تو سنیں، اور لبیک کہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو پکارا، مر جانے والوں کو پکارا، تو میرا اللہ کہے گا میرے کو شریک ہے تو آؤ، کس کو بلاتے تھے میرے سوا، کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا میرا کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر کہے گا میرا کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ ہوئے ہوئے ہو، کیا بادشاہ، کیا بادشاہ، ہر شے فنا کر۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام اور مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز و جبار و متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، کدھر ہیں بادشاہ؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، اکڑنے والے کدھر ہیں؟ بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو دیکھا میں نے تمہیں بنا کے مٹا دیا کہ نہیں مٹا دیا، اب تمہیں دوبارہ زندہ بھی کروں گا، پھر تمہیں آنا پڑے گا۔ فإنما هي زجرة واحدة إذا هم بالساهرة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وترى
والأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. آج میں نے تمہیں زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اکیلے آئے کہ نہیں آئے ہو؟ ایک دن تمہیں ماں کے پیٹ سے لایا تھا، آج تم زمین کے پیٹ سے نکال رہا ہوں. جیسے تم وہاں آنے میں انکار نہ کر سکے تمہیں آنا پڑا، آج بھی تمہیں نکلنا پڑا ہے. آج دھرتی کے پیٹ سے تم جنم لے رہے ہو. کیا مرد کیا عورت آج اپنے کیے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر میرا اللہ آ رہا ہے کیسے؟ بجا ربک بالملک صفا صفا، میرا اللہ آ رہا ہے فرشتوں کے ساتھ، عرش کے ساتھ. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے بھڑکتے ہوئے اور چنگھاڑتے ہوئے، اور ادھر سے جنت بھی آ رہی ہے ازلفت الجنت للمتقین، مہکتے ہوئے اور چمکتے ہوئے اور چمکتے ہوئے، اور ادھر سے پل سرات ان کو جوڑنے کے لیے آ رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور ادھر ترازو آ رہا ہے تاکہ جمیل کے اعمال کو تولنے کے لیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. میری بندی ایک رائی کے برابر تیرا ظلم ہے یا تیری نیکی ہے، آج میں تول کے دکھا دوں گا. میرا ترازو بڑا حساس ہے، تمہارا ترازو جنس تولتا ہے، میرا ترازو تمہارے احساسات کو بھی تول کے دکھا دے گا. صرف عمل نہیں، تمہارے احساسات کو بھی تول کے دکھا دے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے حساب کتاب کے بارے میں. حساب کتاب کے بارے میں سب سے خوفناک آیت ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. صرف یہ نہیں دیکھوں گا نماز روزہ حج زکات ہے، تسبیح تلاوت گالی گلوچ چوری ڈاکہ، یہ نہیں دیکھوں گا، دل کے جذبے بھی تولوں گا کیا تھے کیسے تھے، تمہارے دل میں کون آباد تھا دیکھوں گا. تمہارا دل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اسے اللہ کے لیے خالص کرو. اس میں کوئی اور آ گیا تو پھر قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی. یہ دل اللہ کے لیے ہے، اسے اللہ کے لیے کرو. آج میرے رب نے کھڑا کیا ہے بھائیو بہنوں، ہائے ہائے بڑا اوکھا دن ہے، بڑا اوکھا دن ہے، بڑا ہی اوکھا دن ہے. اگر کسی کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے فلاں کی بیٹی جیت گئی، فلاں کا بیٹا جیت گیا، تو آج اس کی جیت دیکھنے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہے. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انہیں کامیابی مبارک ہو، انہیں جنت مبارک ہوں، انہیں عالی شان پھل مبارک ہوں، انہیں خوبصورت محلات مبارک ہوں، ان کا رب ان پہ راضی ہے، انہیں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو سبز جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں زیور پہنائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہے گا جا اپنے عزیزوں کو دوستوں کو خبر دے کہ دیکھو میں کیسے پاس ہوا. یہ واپس لوٹے گا اور اعلان کرے گا تم اقرؤوا کتابیہ، لوگو آؤ آؤ دیکھو میرا پیپر، میری فائل، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں تیاری کرتا رہا. جو فیل ہو گئی، جو فیل ہو گیا. عورتوں مردوں کا معاملہ ایک ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. منزل الگ نہیں ہے، ایک ہی منزل ہے اللہ تک پہنچنا. اللہ تک پہنچنا ایک ہی منزل ہے، ایک ہی منزل ہے کہ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. وہ میں ڈھونڈ لوں پا لوں. وہ عورت کو ملا تو وہ تر گئی، وہ مرد کو ملا تو وہ تر گیا. جس سے اللہ نہ ملا وہ ڈوب گئی، وہ ڈوب گیا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرا بندہ، میری بندی، میری طلب میں آ، میرا وعدہ میں تجھے مل جاؤں گا. ماں کا ایک بچہ بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد ملا، بڑی دعاؤں کے بعد ملا. ماں اس کے طواف کرتی، قربان ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اماں
کہتی ہائے میرا لال جی، پھر کہتا اماں، وہ کہتی جی میرا بچہ، پھر کہتا اماں، تو پھر آواز اماں کی ذرا تھوڑی ہوتی، ہاں جی، پھر کہتا اماں، کہتی ہاں، پھر کہتا اماں، کہتی کون سر کھا لیا، چپ کر، تنگ نہ کر، ہاں، اور یہ میرا اللہ، اور یہ میرا اللہ، اور یہ آپ کا اللہ، ان عورتوں کا اللہ، ان مردوں کا اللہ، تم اس کو ایک دفعہ کہو نا یا اللہ، تو ایک دفعہ نہیں جواب دے، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، تم میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ساری رات کہتے رہو یا اللہ، ساری رات اسے بلاتے رہو، پکارتے رہو، ہر دفعہ اس کی محبت تم سے بڑھ جائے گی، ہر دفعہ اس کی محبت تم سے بڑھ جائے گی، تم ماں کو ایک سے تیسری دفعہ پکارو گا، یہ بکواس نہ کر، کام کرنے دے، اور تم اپنے رب کو ساری رات بلاؤ یا اللہ یا اللہ، سوتے سوتے بھی بغیر دھیان کے آنکھ کھلی اور تم نے کہا یا اللہ، ایویں زبان پہ غفلت میں جاری ہوا یا اللہ، اللہ کی قسم وہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک لبیک، ہاں کوئی بگلتا کر رہے، کوئی مانگ تو صحیح، کسی سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہاری راہیں چھوڑ جائے گا، اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، تم سے محبت کے فیضان فرما دے گا، اللہ سے نہ مانگو ناراض، اللہ سے مانگو راضی، اللہ سے ایک ایک چیز مانگو خوش، بار بار مانگو خوش، ماں سے بھی بار بار مانگو تو کہتے نہیں دوں گا، اور اللہ سے بار بار مانگو، اچھا وہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، میری کتنی اچھی بندی، اس کو نمک بھی چھوڑ جائے تو کہتے ہیں اللہ مجھے نمک تو دے، اس کو دھاگے کی ضرورت پڑے گی اللہ مجھے دھاگا تو دے دے، اللہ سے تعلق بناؤ مانگنے کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری طلب میں آ، میرا وعدہ میں تمہیں ملوں گا، لیکن اگر تو نے مجھے بھلا دیا، مجھے کھو دیا تو یاد رکھ تیرا سب کچھ چھن گیا، اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو یاد رکھ تجھے سب کچھ مل گیا، اللہ ملا تجھے سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ بازی ہارا ہوا مرد آ رہا ہے، شکست خوردہ عورت آ رہی ہے، اور اس کے عمل کا گھاٹا نظر آ گیا اور اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا، تو میرا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں کی بیٹی ہار گئی، فلاں کا بیٹا ہار گیا، خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑو۔ اگر کوئی مرد ہارا ہے تو مجھے دیکھو فرشتے کہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے، ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے، منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، منہ کے اندر نچلے والا جبڑا پکڑیں گے، یہاں ہے، اور اس کو یوں کھینچیں گے، اس کا سارا جبڑا 10 ہاتھ لمبا ہو کے ہو جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا میرے تو مہربانی کرو، میرے تو رحم کرو، میرے تو رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ وہ کوئی عورت بازی ہار گئی تو فرشتے اس کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے، اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتی جائے گی، کہے گی میرے تو رحم کرو، میرے تو رحم کرو، میرے تو مہربانی کرو، میں بڑی کمزور ہوں۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ یہ زندگی بیکار نہیں ہے، کھانا کمانا مر جانا، سینہ پرونا مر جانا، دکانیں چلانا، جائیدادیں بنانا مر جانا، اس کے پیچھے یا مہکتی ہوئی جنت ہے یا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یا اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی دنیا کا مرد عورت دھوکا کھا چکا ہے، اللہ کو منزل بنائے بغیر زندگی کا کاروان جاری ہے، اللہ کی طلب کے بغیر زندگی گزر رہی ہے، شب و روز دن رات، کبھی اولاد مقصود، کبھی اپنی ذات مقصود، کبھی کپڑا مقصود، کبھی شہرت مقصود، کبھی عزت مقصود، کبھی تجارت مقصود، کبھی زراعت مقصود، کبھی سیاست مقصود، کبھی ممبر مقصود، کبھی بڑا گھر مطلوب، کبھی بڑی گاڑی مطلوب، کبھی کالونی کے پلاٹ بنا کر بیچنا مطلوب، کبھی اچھی فصل مطلوب، ہر ایک کی طلب آئے دن بدل 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 بدل، زندگی کی شام ہو گئی تو پتہ چلا ہائے میں ہار گئی، ان میں تو کوئی چیز بھی میری منزل نہ تھی، ہائے میں مارا گیا، ان میں تو کوئی چیز بھی میری منزل نہ تھا، میں نے تو اللہ کو پانا تھا، پر زندگی کی شام ہو گئی، واپس جانے کی راہیں مسدود ہو گئیں، ان کی حسرتیں دیکھنا تم، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔
اپنی عقل سے نہ چلو، پاک پتن کے رواج پہ نہ چلو، ڈھونڈو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں۔ سگی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان گناہگار کانوں سے ماؤں کو بددعائیں دیتے سنا ہے، باپ کو بددعائیں۔ میرا پڑوسی ذمہ دار پرانے باپ دادا کے پشتوں کے تعلقات میرے پاس آ کر کہنے لگا، میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو ہمارے سامنے تو ہم دعا نہیں کریں گے یا اللہ نے آگ جکڑ کے بچا لے۔ باپ کہہ رہا ہے، باپ کہ میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو، آگ میں ہمارے سامنے جل رہا ہو، تو اس کی ماں کہتی ہے میں یہ دعا نہیں کروں گی اللہ میرے پتر نو آگے چکڑ لا، میں آکھاں گی سڑ جاوے کہ اس نے ہماری ہڈیوں کو جلا کے راکھ بنا دیا ہے۔ یہ ماں باپ کی قدردانی ہے۔ تو یہ اولاد آج کی اولاد کا کیا بتاؤں۔ میں نے ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا تیرے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنا، دادا نہیں پردادا نہیں، کیوں والد، میں کہا تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چل، تو ایک قبر پہ کھڑا کر دیا۔ پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اے تیرے ابے کی قبر کوئی نہیں، کہ اچھا کیڑی ہے، میں نے کہا پتا کوئی نہیں ہے۔ یہ اولاد ہے۔ دادے کی قبر نہیں میں نے پوچھی تو آخر جی میرے چھوٹے ہونے دادا مر گیا ہے، پر دادے کی قبر نہیں پوچھی کہ جو میں تو جمع ہی کوئی نہ۔ باپ کی قبر میں نے پوچھی تو مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اس نے 2 قبروں پہ، پہلے ایک پہ کھڑا کیا تو ایک کوئی نہیں تیرے ابے کی قبر، تو دوسری قبر پہ لے گیا، پیچھے سے ایک اور بولا اے بھی نہیں، تو پھر اس نے کہا یار کوئی مجھے بتاؤ تو صحیح میرے ابے کی قبر کون ہے، تو ایک اور آدمی آ کر چوتھی جگہ تیسری جگہ لے گیا کہ اے تیرے ابے کی قبر ہے۔ یہ اولاد ہے، یہ اولاد ہے جنہیں جنا، جن کی خاطر لوگوں کے حق مارے، جن کی خاطر جھوٹ کے کاروبار کیے، جن کی خاطر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جن کی خاطر اوروں کے منہ سے نوالے کھینچے، اوروں کی عزتوں کو سرے بازار نیلام کیا، اوروں کے گھروں کے چراغ بجھائے کہ میرے پتر خوش رہیں۔ آج ان کم بختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیو دی قبر کڑی ہے، اما دی قبر کڑی ہے۔ ایک ہے وفا کے قابل، ایک ہے وفا کے قابل، ایک ہے وفا کے قابل، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس کو اپنا بنا لو، اس سے جی لگا لو، اس کو منزل بنا لو تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی کہ اس کے دربار میں تعلق اتنی جلدی بنتا ہے، معافی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ زندگی بھر کے گناہ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ زندگی بھر کے گناہ، اللہ سے دوستی تو لگاؤ۔ بنو اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی غریب، اس کا جھونپڑا بادشاہ کے گھر کے سامنے، جب محل مکمل ہوا تو بادشاہ نے کہا یہ جھونپڑا ہمارے گھر کے سامنے بہت برا لگتا ہے، اسے گرا دیا جائے۔ وہ بڑھیا گھر میں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو اس کا گھر بلڈوز ہوا پڑا، تو اپنے گھر کے ملبے پر کھڑی ہو کر کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا؟ تو لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے گرایا۔ تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میرے رب میں تو گھر میں کوئی نہیں تھی، تو موجود تھا، آئے ہائے میں تو کوئی نہ ہوں تو کدا ہی نہ ہوں گیا، یہ میرے گھر میں کے بنی۔ تو اتنے میں بادشاہ کی سواری نکلی تو اس نے دیکھا وہ بڑھیا اپنے ملبے پہ بیٹھی ہوئی اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا اب تیرے گھر کے گرانے کا سامان کر رہی ہوں۔ تو بادشاہ نے بڑے زور سے کہکا لگایا کہ تیرے جہاں میرا گھر ڈا دیون، تیرے جہاں میرا گھر ڈا دیون۔ وہ اپنا راؤنڈ لگا کے محل میں واپس آیا ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین بادشاہ کو محل سمیت زمین اپنے اندر نگل کے غائب ہو گئی۔ ایک کمزور بڑھیا بھی اللہ سے ایسا تعلق بنا سکتی ہے کہ بادشاہوں کو زمین میں دھنسوا دے، ہواؤں کو رخ پھیر دے۔ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا،
تو ان کو غسل دینے کے بعد جب جنازہ پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی اماں کو بتا دو، اس کی اماں کو بتا دو، آ کے دیکھ لے، پھر ہم جنازہ پڑھ کے اٹھا کے لے جائیں۔ صاحب کو پتہ چلا تو وہ آئیں مسجد میں جدھر جنازگاہ تھی، اور آ کر اپنے بیٹے کی چارپائی کی طرف بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا اللہ آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے رب میں تو تیرے محبت میں ایمان لائی تھی، میں نے تیرے شوق میں کلمہ پڑھا اور گھر چھوڑا، اور آتے ہی تو نے میرا بچہ اٹھا لیا، میرا سارا قبیلہ مجھے تانے دے گا، پھر وہ دادے دین چھڑے آئی ویکھ لے پتر مرا بیٹھی ہیں، میرے مولا یہ تانے نہ دلوا مجھے، یہ تانے نہ دلوا مجھے۔ اس کے الفاظ ختم ہو رہے تھے کہ بچہ کفن سے سر نکال کے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور تم مردوں کی منزل اللہ ہے، اللہ پر مر مٹنا سیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ فرعون ہے اور اس کی بیگم آسیہ اس کی محبوب ترین محبوبہ معشوقہ، اس کے اشاروں پہ ناشتا، دیکھتے نہیں وہ 70,000 بچے ذبح کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام آسیہ نے کہا ایسا نہیں مارنا، تو رکو گیا کہ اچھا تیری خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ پوری دھرتی پہ جس بادشاہ کا راج اور اس کی وہ سب سے محبوب ترین ملکہ، اور اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیا، ایمان دے دیا، ایک طرف دنیا کا راج ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے، بیچ میں اب وہ کھڑی ہیں، ادھر اللہ ملتا ہے ادھر ملک و مال ملتا ہے۔ فرعون نے سمجھایا بجھایا کہ نہیں، ایمان اندر میں جب اترے تو زندگی کے طور اطوار بدل جاتے ہیں، جیسے پیسہ گھر میں آتا ہے طور اطوار بدلتے ہیں، ایمان اندر میں آتا ہے طور اطوار بدلتے ہیں۔ اس نے کہا اس کو جیل میں ڈالو، اسے ذرا پتہ چلے، اس کو فاقہ آئے۔ جیل میں بھیجا تو اللہ نے پکے پکائے کھانے بھجوانے شروع کر دیے، دسترخوان اترنے شروع ہو گئے۔ باہر نکالا تو حشاش بشاش، انہوں نے کہا اس کو کوڑے مارو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ جس ملکہ کے اشاروں پہ دربار ناشتا تھا، اسی دربار میں آسیہ کی کمر پہ کوڑے پڑ رہے تھے، اور جتنے ایمان پہ ضرب لگتی ہے ایمان اتنا اندر اترتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ کمر تار تار ہو گئی، لوہ لوہن ہو گئی، اور ایمان اندر میں اور اترا۔ فقز ما انت قاص کے نعرے لگے، اور مار، ایمان نہ چھوٹے گا ہاتھ سے۔ پھر اس نے کہا اس کو آخری حرب ہے، سولی پہ لٹکاؤ، اسے سولی دکھاؤ، شاید یہ ڈر جائے اور یہ کلمہ چھوڑ دے۔ وہ سولی کی طرف بڑھتے ہوئے اور مسکرائی ہے، وہ یوں ہاتھ سیدھے کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتے تھے پیچھے لکڑی، اور پاؤں ایسے کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتے تھے پیچھے لکڑی۔ پھر اس کو یوں ہی یہ فرعون کی ایجاد تھی، کم بخت یوں ہی سسکتا تڑپتا لوگ مر جاتے تھے، یا کسی کو تیر مرواتا تھا، کسی کی کھال اترواتا تھا، کسی کو کسی اور طرح عذاب دیتا تھا۔ جب آسیہ کو مقتل کی طرف لے چلے تو اس نے ایک دعا مانگی ہے، ایک دعا مانگی، وہ دعا اور یہ کہانی اور یہ قربانی میرے اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس نے اسے تاریخ کا حصہ تو یہ تھا ہی، اللہ نے تاریخ سے نکال کر قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ پاک پتن کی عورتوں کو پتہ چلے کہ ایسی بھی عورتیں آئی ہیں، اور مردوں کو بھی پتہ چلے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، اے پاک پتن کے ایمان والو، اے پاک پتن کی ایمان والیو، میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سنوں۔ کون سی عورت؟ یہ کسی کریانے اسٹور کی بیوی نہیں ہے، کسی کھاد والے کی بیوی نہیں، کسی مل والے کی بیوی نہیں، کسی زمیندار کی بیگم نہیں، کسی مینیجر کی بیگم نہیں، کسی صدر وزیر کے نہیں، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیگم۔ میں تمہیں ایک عورت کی انداز بڑا خوبصورت ہے، ضرب اللہ مثلا، ذرا توجہ فرمائیں، ہم کہتے بھائی بیان شروع ہونے لگا ہے، سارے بھائی ساری مستورات توجہ فرمائیں۔ وضرب اللہ مثلا، ایمان والے مرد عورتوں ذرا توجہ فرماؤ، میں تمہیں بڑی اہم کہانی سنانے لگا ہوں، بڑی اہم مثال تمہیں سنانے لگا ہوں۔ کس کی؟ یا اللہ کا فرعون کی بیوی کی۔ اس کی کیا کہانی ہے؟ کہ میرے نام پہ مرمٹی تھی، جب اس کو کیل ٹھونکے جا رہے تھے
تو اس نے مجھ سے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب میں فرعون کا ظلم نہ سہ سکوں گی، مجھے اس سے بھی نجات دے اور فرعون سے بھی نجات دے، ان کے ظلم سے بھی نجات دے، مجھے اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے۔ علماء فرماتے ہیں آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا کہ اللہ کا قرب بھی ہو اور جنت بھی ہو۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے، اپنا قرب بھی دے اور جنت بھی دے۔ اور جب یہ دعا زبان سے نکلی ہے تو ساتوں آسمان کے پردے اٹھا دیے گئے اور حضرت آسیہ نے جنت الفردوس میں اپنا گھر دیکھا تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اللہ نے ان کی روح کو نکال لیا اور وہ مردہ کی کھال کھینچتے رہے، وہ اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کا واپسی صلہ میرے اللہ نے دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری سوکن کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیگم ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں کی نہیں کہہ رہا، جنت میں اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ سے میرا نکاح کر دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ جو اللہ پہ مر مٹیں گے، جو اللہ کو منزل بنائیں گے، ان کے لیے زندگی کے نظام اور چلیں گے، ان کے لیے میرے رب کے نظام اور چلیں گے۔ اور جو اسی مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر اور یہ مچھر کے پر اور یہ مکڑی کا جالا اور یہ دار الغرور اور یہ متاع الغرور اور یہ بیت العنکبوت، یہ سراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والأولاد، یہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ فخر، یہ تکبر، یہ بڑائیاں، یہ چھوٹائیاں جو انہی کا طواف کرتے رہیں گے، ان کا مرنا ایسے ہے کہ کیا انسان مرا اور کیا ایک بے زبان مرا، لیکن جو اللہ کو اپنا مطلوب بناتے ہیں ان کا زندہ رہنا بھی برکت، ان کی موت بھی برکت۔ حضرت سعد بن معاذ بیمار ہیں اور اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کے نبی مسجد میں ہیں تو جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی انتقال کر گیا ہے، کون انتقال کر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، کیونکہ اوپر خوشی منائی جاتی، نیچے سو اوپر خوشی، تو جب نیک بندے اور بندی کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، کون فوت ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا ہائے لگتا ہے سعد بن معاذ گئے۔ تو اسی وقت اطلاع آ گئی یا رسول اللہ سعد کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے جو مسجد سے دوڑ لگائی ہے، آپ تو تیز اتنا چلتے تھے کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا، آپ چل رہے تھے اور پیچھے صحابہ کی جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے۔ آپ نے کہا جلدی کرو، مجھے ڈر ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے کہیں فرشتے سعد کو غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کو منزل بناؤ، ہر مرد عورت کی آخری منزل اللہ ہو اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ قریشی ہاشمی ہونا نہیں، وہ سید راجپوت ہونا نہیں ہے اور وہ پٹھان ارائی ہونا نہیں ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ غلامی رسول میں آ جاؤ، غلامی رسول میں آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحر و بر، عرش و فرش، ثرا اور ثریا تک ان کی نبوت کی گونج ہے، ان کی رحمت کی وسعت ہے۔ جو عورت مرد اپنی زندگی میں سانچہ نبوت لے آئے گی اور اس میں ڈھل جائے گی اور اس میں ڈھل جائے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے۔ ایمن حبشی عورت، بدصورت عورت، لیکن میرے نبی نے کہا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ایمن سے شادی کر لے۔ تو زید بن حارثہ نے شادی کی اور اس سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ وہاں رنگ روپ نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، نسل نہیں ہے، وہاں صرف محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
کا سکہ چلتا ہے، آپ کی غلامی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، نبیوں کا بھی نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا، طٰہ کا لقب دیا، یاسین کا لقب دیا، ابو القاسم کا نام دیا، محمد و احمد کا نام دیا، حاشر و فاتح کا نام دیا، عاقب و خاتم کا نام دیا، ماحی کا نام دیا، شاہد مبشر بنایا، نذیر داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، مزمل مدثر بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے نبوت کو ثبت فرمایا۔ پتھروں نے دیکھا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جانوروں نے دیکھا تو سجدے میں آ کے گر گئے، اور درندوں نے دیکھا تو آ کر پاؤں چاٹنے لگے، اب درختوں نے دیکھا کہ میرا نبی دھوپ میں ہے تو شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ فرما دیا، خشک تھنوں کو آپ کا ہاتھ لگا تو وہ دودھ سے بھرتے چلے گئے، دودھ سے بھرتے چلے گئے۔ مردوں کو بھی پتہ ہے، پتھروں کو بھی پتہ ہے، پہاڑوں کو بھی پتہ ہے، وادیوں کو بھی پتہ ہے، جنگلوں کو بھی پتہ ہے، کوثر کو بھی پتہ ہے کہ یہی رسول العالمین ہے، یہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو آتا ہے، آپ فرما مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے کا نہیں، کہنے لگا وہ کھجور ہے نا، کھجور، اس کھجور کی جو وہ شاخ ہے، وہ شاخ، وہ اپنی طرف سے تو آپ کو لاجواب کرنے لگا، یہ کھجور کی وہ شاخ اگر کہے تو اللہ کا رسول ہے تو پھر میں تجھے مان لوں گا۔ تو آپ نے کہا مانو گا؟ کہا مانوں گا۔ تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو وہ شاخ اپنی جگہ سے کٹی، نیچے نہیں گری، درخت کی تنے کے ساتھ یوں اتری، ساتھ یوں اتری، اور پھر ایسے آ کے کھڑی ہوئی، پھر یوں چلتی ہوئی آئی اور آپ کے سامنے یوں سیدھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا من انا کا اشہد انک رسول اللہ، پھر آپ نے کہا من انا کا اشہد انک رسول اللہ، پھر آپ نے کہا من انا کا اشہد انک رسول اللہ۔ کہاں بھائی کیسا ہے کہ بالکل مان گیا، ٹھیک ہے سچا ہے۔ پھر آپ نے کہا جا تو واپس چلی جا، کیونکہ کون اس کا مالک پتہ نہیں، شاخ توڑنا کسی کے درخت کی بغیر اجازت کے منع ہے۔ تو آپ نے کہا جا واپس اپنی جگہ پہ فٹ ہو جا۔ وہ شاخ وہاں سے واپس ہوئی اور تنے کے ساتھ چڑھتی اپنی جگہ پہ جا کر پھر فٹ ہو گئی۔ یہ رسول اللہ ہے۔ خندق کا موقع ہے اور صحابہ پہ بھوک ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں دیکھ رہا ہوں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے، تیرے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے فرمائی ایک بکری کا بچہ ہے، دو تین سیر 4 سیر ان سے گوشت نکل آئے گا، اور میرے پاس تو 4-5 سیر جو پڑے ہیں۔ تو فرمانے لگے تو ایسا کر، جو صاف کر کے آٹا بنا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے سالن بنا، میں اللہ کے نبی کو بلاتا ہوں کہ 10-12 آدمیوں کو لے کر آ جائیں، کھانا کھلا دوں۔ تو تشریف لائے اور کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ 10-12 بندے دی روٹی بنائی، تسی اپنے نال جڑا نا 12 بندے نال لے آؤ تو کھانا کھا لو۔ تو آپ نے خندق کی طرف منہ کر کے فرمایا، اور خندق میں 1000 آدمی کام کر رہا تھا۔ اب میں کہا بھائی خندق والو جابر تہاڈی روٹی پکائی، جابر گلا مار کے اٹھا، ہاں جی دادی بھی نو تو پوری آوے، دادی 1000 نو کچھ پوری آوے۔ تو انہاں جدا پیر پٹی گئے، گھر واپس بھاگے۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کیوں نسیا جاتا ہے۔ تو آپ آؤ سنو، جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا، ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا، روٹی نہ شروع کرنا جب تک میں نہ آؤں۔ اب یہ بھاگے ہوئے گئے پسینے، بیگم سے کہنے لگے مر گئے سے تھا، آج بڑے بےعزت ہونا ہے آپ نے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ 10 آدمیوں کو لے کر آپ کے کھانا کھا لیں، انہوں نے پورے 1000 میں آ جاؤ بھائی روٹی کھاتا ہوں، سان کھوامن کی۔ تو ان کی بیگم نے کہا تم نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے؟ کہا میں نے بتا دیا تھا۔ کہ پھر تین کڑی فکر دی لوڑ، پھر اللہ جانے تو اللہ کا رسول جانے، تو ہمیں گھبرایا جانے۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور پھر 2 عورتوں کو حکم دیا کہ آٹے کی پرات پر نا کپڑا ڈال دو، کپڑا، اور نیچے سے پیڑے بنا کے نکال کے روٹی بناتی رہو۔ 2 عورتوں کو توے پہ بٹھایا اور ہانڈی لعاب ڈال کے اپنے پاس رکھ لی، ادھر سے روٹی پک کے آتی اور آپ توڑ کے پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے ہاتھوں سے آپ سالن نکال کر روٹیوں پر ڈالتے، وہ روٹیاں شورمے میں بھگو کر اوپر بوٹیاں ڈالتے، اور 10-15 بڑے بڑے پیالے کے تھے ان کو بٹھا بھائی کھاؤ بھائی، اب 5 آ رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، 15 آ رہے ہیں، اور اللہ کا نبی ڈال کے دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ایک بات فرما رہے ہیں، ہاں بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، یہ ساتھ فرما رہے ہیں۔